سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12۔ سورۃ المائدہ کا تیسرا رکوع، چھٹے پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور توریت کے احکام کا اتباع کریں گے، توریت پر عمل کریں گے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، ہر سبت یعنی گروہ پر ایک سردار قائم کیا گیا۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنی کے معنی بیٹے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، اس سے بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، تو ہر گروہ پر ایک سردار مقرر کیا گیا، جو اپنی قوم کا ذمہ دار بنایا گیا کہ وہ اپنی پوری قوم کو اس پر مائل کرے گا کہ قوم عہد کا وفا کرے اور پوری قوم شریعت کے احکام پر چلے۔ اس کا ذمہ دار ایک سردار کو بنایا گیا اور پوری قوم پر اس سردار کو مقرر کیا گیا۔ اس طرح 12 قبیلوں پر 12 سردار مقرر کیے گئے۔ وہ اس بات کے ذمہ دار تھے کہ پوری قوم وفاداری کرے گی۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو۔ دیکھیں یہاں پر تعظیم کا کوئی طریقہ بیان نہیں کیا گیا، ہر وہ طریقہ تعظیم کا جس سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو امتیں تھیں، جو ان کی شریعت تھی، اس میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، رکوع تعظیمی بھی جائز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے منع فرمایا۔ تو اب ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی کی تعظیم میں سجدہ کریں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، چاہے وہ تعظیمی ہو، اسی طرح اللہ کے سوا کسی کے سامنے رکوع کرنا، چاہے وہ تعظیمی ہو، یہ منع ہے۔ اور جن چیزوں سے منع نہیں کیا گیا تو تعظیم کے جتنے طریقے ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس صرف جن طریقوں سے منع کر دیا گیا وہ منع ہے، اس کے علاوہ تعظیم کے تمام طریقے جائز ہیں۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح تعظیم کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کسی نے اس طرح تعظیم کی؟ اگر کسی نے اس طرح تعظیم نہیں کی تو بتائیے آپ کے دل میں تعظیم کا جذبہ زیادہ ہے یا پہلے والوں کے دل میں جذبہ زیادہ ہے؟ اس طرح کی سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ دیکھیں تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے
بخاری شریف پوری کی پوری بخاری شریف لکھی ہے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر، اور آپ نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی ہے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ پہلے غسل فرماتے، پھر غسل فرما کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ایک حدیث لکھتے، پھر دوسری حدیث لکھنے کے لیے پھر دوبارہ غسل فرماتے، پھر طواف کرتے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر دوسری حدیث لکھتے۔ تو یہ سب آپ نے حدیث پاک کی تعظیم میں کیا۔ تو کوئی امام بخاری پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ کے دل میں حدیث پاک کی تعظیم زیادہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں حدیث پاک کی تعظیم زیادہ تھی۔ آپ سے پہلے اتنے صحابہ گزرے، اتنے تابعین گزرے، اتنے بزرگان دین گزرے، لیکن کسی نے بھی اس طرح حدیث پاک کی تعظیم نہیں کی۔ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ امام بخاری جو تعظیم کا طریقہ وہ اختیار کر رہے ہیں وہ شرعی طور پر منع نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کوئی قرآن کی آیت پوچھتا، اس کی تفسیر پوچھتا، فقہ کا مسئلہ پوچھتا، آپ چلتے چلتے بتا دیتے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے حدیث پاک پوچھتا تو آپ باقاعدہ غسل کرتے اور سب سے نیا اور خوبصورت لباس آپ پہنتے، سب سے مہنگی خوشبو آپ لگاتے، اور اس کے لیے عالیشان تخت آپ سجاتے، اور عالیشان لباس پہن کر چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی، اور پھر آپ اسے حدیث پاک سناتے۔ تو کیا کوئی امام مالک سے کہہ سکتا ہے کہ آپ سے پہلے اتنے صحابہ ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، آپ سے زیادہ وہ حدیث کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان سے تو یہ طریقہ ثابت نہیں۔ تو جواب یہی ہوگا کہ امام مالک جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی شریعت میں ممانعت نہیں آئی، تو تعظیم کا جو طریقہ شرعی طور پر حرام نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا یہ فوراً سوال کرنا فلاں نے نہیں کیا تو کیا ان سے زیادہ تمہارے دل میں حدیث کی تعظیم ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے؟ تو اس طرح تو کوئی امام مالک سے بھی سوال کر سکتا ہے کہ صدیق اکبر کے دل میں حدیث کی تعظیم زیادہ ہے کہ آپ کے دل میں؟ انہوں نے تو حدیث اس طرح نہیں سنائی۔ یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں، اور شیطان اس طریقے سے ہمیں محبت اور تعظیم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان انبیاء کی، رسولوں کی تم تعظیم کرو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں مال خرچ کرو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا، تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ کون کون سے کام کرو گے؟ نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پر ایمان رکھو گے، ان کی تعظیم کرو گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، تو میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور بضرور میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے، فقد ضل سواء السبیل، وہ ضرور سیدھی راہ سے بہک گیا، سیدھی راہ سے ہٹ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو ارض مقدسہ کا وارث بنائے گا۔ ارض مقدسہ سے مراد بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ارض مقدسہ کی فتح دے گا اور وہاں کا انہیں مالک بنائے گا۔
اس وقت ارض مقدسہ میں قنعانی جبار ظالم لوگ رہتے تھے، تو فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے دار بنایا ہے، گھر بنایا ہے، قرار کی جگہ بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان پر جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک ایک سردار بنائیں، اس طرح 12 سردار مقرر کریں، ہر سردار اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد کی وفاداری کرنے کا ذمہ دار ہو، یعنی سردار اس بات کی ذمہ داری لے کہ میں پوری قوم کو حکم ماننے پر مجبور کروں گا، اور میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب عہد کی وفاداری کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار منتخب کیے اور پھر مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان سرداروں کو حالات معلوم کرنے کے لیے آپ نے بھیجا اور ان سے فرمایا تھا کہ وہاں جو کچھ بھی دیکھو تم یہ باتیں قوم کو مت بتانا، صرف مجھے بتانا اور اس راز کو راز رکھنا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت عظیم الجثہ، بڑے لمبے لمبے قد کے ہیں، بڑے چوڑے ہیں اور نہایت قوی اور توانا، ہیبت اور شوکت والے ہیں۔ یعنی وہ اتنے لمبے اور چوڑے لوگ تھے کہ جن کے سامنے بنی اسرائیل بہت بونے لگ رہے تھے۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس ہوئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حالات بیان کر دیے، اور اس طریقے سے قوم کے دل میں انہوں نے خوف بٹھا دیا۔ ان 12 میں سے صرف 2 نے عہد کو پورا کیا، ایک حضرت کالب بن یوقنا اور دوسرے حضرت یوشع بن نون۔ باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی۔